دوستو، وزیراعظم راجیو گاندھی نہرو خاندان کی تیسری نسل تھی۔ یہ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد کانگریس کے سربراہ اور بھارت کے وزیراعظم بنے۔ بیرام نام راجیو گاندھی کے خصوصی مشیر تھے۔ راجیو گاندھی نے 1987 میں راجستھان کی سرحد پر فوج تعینات کر دی۔ بھارتی فوج جنگ کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وزیر اعظم کے اشارے کی دیر تھی اور بھارتی فوج پاکستان پر حملہ کر دیتی۔ ان دنوں پاکستان کی کرکٹ ٹیم انڈیا کے دورے پر تھی۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جے پور میں ٹیسٹ جاری تھا، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان اور بھارت کے درمیان خوفناک ٹینشن بھی تھی۔ جنگ کسی بھی وقت چھڑ سکتی تھی، لیکن پھر اچانک ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جنرل ضیاء الحق اپنے صدارتی جہاز میں سوار ہوئے اور بھارت کی طرف سے دعوت کیے بغیر دلی روانہ ہو گئے۔ جنرل صاحب کرکٹ میچ دیکھنے انڈیا گئے۔ جنرل ضیاء کی اس غیر سفارتی حرکت نے بھارت میں سنسنی پھیلا دی۔ راجیو گاندھی پاکستانی صدر سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کابینہ اور اپوزیشن نے انہیں دلی ایئرپورٹ جانے اور جنرل ضیاء الحق کا استقبال کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ آپ راجیو گاندھی کے مشیر بیرام نامی کی زبانی ملاحظہ کریں۔ کابینہ اور اپوزیشن لیڈروں نے راجیو گاندھی کو سمجھایا کہ اگر آپ پاکستانی صدر کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ نہیں جائیں گے تو عالمی سطح پر بھارت کی بہت بے عزتی ہوگی۔ چنانچہ راجیو گاندھی ہمارے اصرار پر نیو دلی ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ پاکستانی صدر طیارے سے اترے۔ راجیو نے جنرل ضیاء سے ہاتھ ملایا، لیکن اس نے جنرل ضیاء الحق کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ راجیو نے ہاتھ ملاتے ہی مجھے حکم دیا، بیرام نام جنرل صاحب میچ دیکھنے آئے ہیں، انہیں فوراً روانہ ہو جانا چاہیے۔ آپ ان کے ساتھ جاؤ اور ان کا خیال رکھنا۔ یہ جنرل ضیاء الحق کی سیدھی سادی بے عزتی تھی، لیکن میں جنرل ضیاء کا رد عمل دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ وہ اس بے عزتی کے باوجود مسکراتے رہے۔ جنرل ضیاء الحق جے پور کے لیے روانہ ہونے لگے تو وہ بھارتی وزیر اعظم کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور نہایت ہی ٹھنڈے لہجے میں بولے، مسٹر راجیو، آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے گا، اس حملے کے بعد دنیا ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھول جائے گی۔ یہ صرف راجیو گاندھی اور ضیاء الحق کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ روایتی جنگ نہیں ہوگی، یہ نیوکلیئر وار ہوگی، اور جنگ میں ہو سکتا ہے پورا پاکستان تباہ ہو جائے، مگر اس کے باوجود دنیا میں مسلمان رہیں گے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھنا کہ اس جنگ کے بعد دنیا میں کوئی ہندو نہیں بچے گا۔ بیرام نام کے بقول یہ فکرے بولتے وقت ضیاء الحق کی آواز اور آنکھوں میں اتنی سختی اور اتنا عزم تھا کہ وہ مجھے اس وقت دنیا کے خطرناک ترین شخص دکھائی دیے۔ راجیو گاندھی کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، جبکہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پھیل گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے یہ فکرے بڑی ہی سنجیدگی سے کہے۔ وہ اس کے بعد مسکرائے اور مجھے اور راجیو گاندھی کو چھوڑ کر وہاں موجود تمام لوگوں کے ساتھ بڑے اتفاق سے ہاتھ ملایا۔ وہ بھارتی وزیر اعظم کو جوہری جنگ کی دھمکی دینے کے باوجود بہت خوش اور ہلکے پھلکے موڈ میں دکھائی دے رہے تھے۔ میں ان کے اعصاب اور اداکاری پر حیران رہ گیا۔ دوستو، بیرام نام کے تاثرات 100% درست تھے۔ جنرل ضیاء الحق کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی مضبوط اعصاب، اپنی اندرونی کیفیات کو چھپانے، اداکاری اور انکساری کی بے پناہ صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ یہ دوسروں کو اپنے فیصلوں کی کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے تھے۔ دوستو، جنرل ضیاء الحق کے اعصاب کس قدر مضبوط تھے، اس بارے میں آپ کو مزید 3 واقعات بتاتا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگایا۔ یہ مارشل لا کی رات تک وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملتے رہے، اور ذوالفقار علی بھٹو جیسا شاطر اور اڑتی چڑیا کے پر گرنے والا شخص بھی جنرل ضیاء الحق کی نیت نہ بھانپ سکا۔ بھٹو صاحب جنرل ضیاء الحق سے اس قدر مطمئن تھے کہ 5 جولائی کی رات جب فوج وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئی تو بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء الحق کو فون کیا اور ان سے کہا، ضیاء، مجھے گھر کے اندر فوجی نظر آ رہے ہیں، چیک کرو یہ کون لوگ ہیں۔ دوسرا واقعہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی رات تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے 3 اپریل 1979 کے دن بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ یہ اس حکم کے باوجود معمول کے مطابق کام کرتے رہے۔ رات کو گھر گئے، کھانا کھایا، بیگم صاحبہ کے ساتھ روٹین کی گفتگو کی اور سو گئے۔ بیگم صاحبہ تک کو ان کے فیصلے کی بھنک نہیں پڑی۔ اگلی صبح 4 اپریل کو وزارت خارجہ میں میٹنگ تھی۔ جنرل ضیاء الحق مقررہ وقت پر میٹنگ کے لیے پہنچے، کرسی صدارت پر بیٹھے اور بڑے اطمینان سے کہا، میں میٹنگ سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آج صبح عدالت کے حکم پر سابق وزیر اعظم مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی ہے۔ ان کی میت ان کے آبائی گاؤں گڑھی خدا بخش میں پورے اعزاز کے ساتھ دفن ہو چکی ہے۔ آپ لوگ ایجنڈا کھولیں اور میٹنگ شروع کریں۔ یہ اعلان سن کر میٹنگ میں موجود تمام لوگوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور ٹانگیں کانپنے لگی، مگر جنرل ضیاء الحق پورے اطمینان سے ایجنڈا ڈسکس کرتے رہے۔ انہوں نے اس کے بعد بھٹو کے بارے میں منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ آپ تیسرا واقعہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ ضیاء الحق نے 27 مئی 1988 کے سپاہی محمد خان جنیجو کی حکومت برطرف کر دی۔ جنرل ضیاء الحق نے اس سے ایک دن بعد چین کے دورے پر جانا تھا۔ جنرل ضیاء الحق 27 مئی کا سارا دن چین کے دورے پر بریفنگ لیتے رہے۔ وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب علی خان اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام جنرل صاحب کو آرمی ہاؤس راولپنڈی میں چین کے بارے میں بریف کرتے رہے۔ جنرل ضیاء الحق نے دورے کے ایک ایک نقطے کے بارے میں بریفنگ لی۔ میٹنگ ختم ہوئی تو جنرل صاحب نے ڈی جی ایسٹ ایشیا سے پوچھا، میں نے کل شام بیجنگ میں جو تقریر کرنی ہے آپ نے وہ پرنٹ کروا لی؟
ڈی جی نے جواب دیا، سر تقریر پرنٹنگ پریس جا چکی ہے، میں کل صبح اس کی کاپیاں ساتھ لے کر آؤں گا۔ جنرل ضیاء نے اس کی تعریف کی اور دن کے 3 بجے وزیر خارجہ اور ڈی جی ایسٹ ایشیا کو رخصت کیا اور 2 گھنٹے بعد محمد خان جنیجو کی حکومت برطرف کرنے کا اعلان کر دیا۔ شام 6 بجے صدر کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر خاور نے وزیر خارجہ اور ڈی جی ایسٹ ایشیا کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ صدر کل چین نہیں جا سکیں گے، آپ چینی حکومت سے معذرت کر لیں۔ آپ جنرل ضیاء الحق کے اعصاب اور باتوں کو خفیہ رکھنے کی صلاحیت ملاحظہ کیجیے۔ وہ محمد خان جنیجو کی حکومت کے خاتمے کا پورا منصوبہ بنا چکے تھے۔ وہ جانتے تھے وہ کل چین نہیں جا سکیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے چین کے دورے پر 4 گھنٹے میٹنگ کی اور صاحبزادہ یعقوب علی خان سمیت وزارت خارجہ کے تمام جوادریوں کو ایک لمحے کے لیے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کل چین نہیں جائیں گے۔ یہ تمام لوگ اپنے سوٹ کیس پیک کر رہے تھے اور جنرل ضیاء الحق جنیجو حکومت کی برطرفی کا پروانہ تیار کر رہے تھے۔ دوستو، آپ کو زندگی میں شاید ہی اتنے مضبوط اعصاب کا کوئی